جناب ابو بکر صدیق رسول اللہ کے گھر میں آتے تھے کہ نہیں؟ پہلے تو آتے تھے جب صحابی تھے، جب سسر بنے پھر آنا بند کر دیا۔ عمر بن خطاب آیا کرتے تھے کہ نہیں؟ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ماریہ قبطیہ کے متعلق فرمایا تھا، مصر سے بیاہ کے لائے تھے یا لونڈیاں بن کے آئی تھی، آزاد کر کے ان سے نکاح فرمایا۔ فرمایا او مجاہدو سنو، جب مصر کو فتح کرو تو اہل مصر کا خیال رکھنا کہ وہ میرے سسرالی ہیں۔ ماریہ لونڈیاں بن کے آئی تھیں، فرمایا جب مصر فتح کرو تو ان کا خیال رکھنا کہ وہ میرے سسرالی ہیں۔ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ بیوی کی سہیلی سے حسن سلوک ایمان ہے۔ اس کی ماں کی توہین کرنا، اس کے باپ کی توہین کرنا، انہیں رشتوں کے تانے دے دے کے ذلیل کرنا، اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، خدیجہ ہی تھی، کانت ما کانت، خدیجہ ہی تھی، اس قسم کی باتیں کرتے۔ تو میں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا تھا خدیجہ میں؟ اب بکری ذبح کرتے ہیں تو سب سے پہلے گوشت دیتے ہیں خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں۔ اللہ کے نبی خدیجہ میں تھا کیا؟ میں آپ کی بیوی ہوں، حفصہ آپ کی بیوی ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اب خدیجہ کی باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا عائشہ جب کوئی میری تصدیق کرنے والا نہیں تھا خدیجہ نے میری تصدیق کی تھی، جب ساری دنیا میری تکفیر کرتی تھی خدیجہ مجھ پہ ایمان لائی تھی، اور جب کوئی مجھے اپنا مال نہیں دیتا تھا خدیجہ نے سارا مال میرے قدموں میں ڈھیر کر دیا تھا۔ کتنے سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے، کتنے سال ہو گئے فوت ہوئے ہوئے، اللہ نے کمواری عائشہ دی رضی اللہ عنہا رسول اللہ کے عقد میں، اللہ نے محبت کرنے والی حفصہ بھی دی، ام سلمہ بھی دی، ام حبیبہ بھی دی، زینب بنت جحش، ساری بیویاں دی، سردار حیی کی بیٹی صفیہ بھی دی، لیکن وہ وفائیں، وہ محبتیں، وہ خدمت جو خدیجہ نے کی تھی رسول اللہ اسے بھولے نہیں ہیں۔ اور معیار کیا ہے؟ سیدہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی جانور ذبح کرتے تو سب سے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں گوشت بھیجتے۔ تیرا گھر اطمینان کا گہوارہ کیسے ہو؟ تیری زندگی کی گاڑی متوازن کیسے چلے؟ تم نے سمجھا ہی نہیں کہ تیرے سسرال نے تیرے حوالے کیا کر دیا، جو تیرے نفس کی شرکسی کا شکار بنتی ہے، جو تیرے بچوں کی ماں ہے، جو تیرے بستر کی زینت ہے، یہ انہی کی بیٹی ہے جن کی آج تو توہین کرتا ہے۔ اس لیے سمجھ لیجئے میرے بھائیوں، اگر آپ شریعت کے مطابق گھر چلانا چاہتے ہیں تو شوہروں کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کو بھی عزت دیں اور بیوی کے متعلقین کو بھی عزت دیں۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، ٹائم پورا ہو گیا ہے، بیوی کو اعتماد دینا اور اس کی دلجوئی کرنا۔ مولوی صاحب اس کی دلجوئی کیا کرنی؟ مزدوری تو سارا دن میں کرتا ہوں، دکان پہ تو بک بک میں کرتا ہوں، بازاروں میں دھکے میں کھاتا ہوں، کما کے اس کے لیے میں لے کے جاتا ہوں، اس کی ذمہ داری ہے میری دلجوئی کرے، میں جا کے اس کے ناز نخرے اٹھاؤں؟ اللہ اکبر۔ سیدہ سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے ہیں؟ فرمایا جیسے عام انسان رہتے ہیں۔ کیسے؟ فرمایا اپنی بکری کا دودھ خود نکالتے ہیں، اپنے کپڑے خود ادڑے ہوئے ہوں تو انہیں ٹنکا لگاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کی قسم سیدہ فرماتی ہیں رسول اللہ اپنے جوتے خود مرمت کرتے ہیں۔ میرے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد، یہ قانون نہیں بیان کر رہا، صرف ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں، فتویٰ نہیں دے رہا، جو سبب ہے وہ سمجھیے، اس بات پہ عمل کرنا نہ شروع کر دیجئے جو اس کے پیچھے بات ہے، بیویوں کی عزت وہ سمجھیے۔
سیدہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے بعد بھی کبھی ہمیں بوسہ دیتے اور مسجد میں تشریف لے جاتے، اور کبھی سحری کھانے کے بعد روزے کی حالت میں ہم سے لاڈ پیار کرتے۔ بات سمجھ لیجیے، ترمذی میں حدیث ہے، فرمایا کہ انہیں اپنے نفس پہ بڑا کنٹرول تھا، وہ حدود کراس نہیں کرتے تھے جو روزے کو توڑ دیتی ہیں یا وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ سیدہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس پہ بہت کنٹرول کرنے والے تھے۔ اب سحری کے بعد روزے کی حالت میں یہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ شوہر جو اپنی گھر والی کے احساسات سمجھتا ہے یہ اسے محسوس ہوتا ہے، جو چدراہٹ کی اکڑ میں رہتا ہے اسے نہیں سمجھ آتی۔ جب تو ایئر کنڈیشن کمرے میں محو استراحت تھا نا، تو تیری بیوی اس وقت جلتے ہوئے کچن میں کھڑی تھی تیرے لیے سحری کی تیاری کے لیے۔ جب تو نماز کے بعد آ کے سو گیا تو وہ بیچاری بے آرام رہی، سحری کے برتن بھی صاف کرتی رہی اور تیرے بچوں کو ناشتہ کروا کے اسکول وین میں چھوڑنے بھی وہ گئی تھی۔ اور جب تو 2 بجے آفس سے آف کر کے گھر میں آ کے پھر ایئر کنڈیشن میں جا دبکا تو تیری بیوی تیری افطاری کی تیاری کے لیے کانٹا چھری ہاتھ میں پکڑ کے پھر بھی مشقت کرتی تھی۔ یہ بیوی حق رکھتی ہے کہ تو اس کی دلجوئی کرے تاکہ وہ سمجھے کہ چاہے یہ ایئر کنڈیشن میں رہتا ہے لیکن اسے میرے احساسات کا پاس ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔